باب نمبر 51 اسماء حسنہ کا بیان۔ اسماء حسنہ، اسماء جمع اسم کی، اسم کے معنی نام، اور حسنہ کے معنی اچھے۔ اچھے کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے اچھے، اپنے لفظ کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے اس میں جو اچھائی کا پہلو ہے، تو اسی لیے اس کو اسماء حسنہ۔ تو اسماء حسنہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پس ان ناموں سے اس کو پکارو، فَادْعُوهُ، اس سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا سے، ادعوہ، اللہ سے دعا کرو، بِهَا، ان سے، بِهَا ان سے یعنی کہ ان ناموں سے، ان ناموں کے وسیلے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، ترک کر دو ان لوگوں کو، دور رہو ان لوگوں سے، یلحدون فی اسمائہ، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں، سیجزون ما کانوا یعملون، سیجزون، ان کو عن قریب بدلہ دیا جائے گا، کس کا؟ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کی ان برائیوں کا ان کو عن قریب بدلہ ملے گا۔ اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں کیا حدیث ہے؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو اسماء الحسنہ ہیں، لیکن حدیث میں جو 99 کا ذکر آیا ہے، تو کیا وہ 99 ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس حدیث کا، کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کا جس نے ذکر کیا، اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 ناموں کا ذکر کیا، اس کے لیے یہ وعدہ ہے جو آپ نے پھر بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں بلکہ اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ تو یہ 99 نام اس حدیث میں جو نمبر آیا ہے، اس کے علاوہ بعض حدیثوں میں ان ناموں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں اسی حدیث کا بیان ہے ان للہ 99 اسما، اس کے بعد 99 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون کون سے نام ہیں۔ تو بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اس جو 99 نام اس حدیث میں ذکر آتے ہیں سمجھا ہے کہ یہی اللہ کے نام ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں کی تعداد یا ان ناموں کے وہ نام کون کون سے ہیں، ان ناموں کی تعیین آپ نے نہیں کی وہ کون سے ہیں۔ تو پھر یہ 99 نام جو ذکر آتے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، اور آخر تک جو 99 نام ذکر کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اکثر جو پاک و ہندوستان کے قرآن اس کے شروع آخر میں پرنٹ بھی کیے ہوتے ہیں، تو یہ نام پھر کہاں سے آئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شدہ نہیں ہیں، اور اس حدیث میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ان ناموں کو حدیث کے بعد راویوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، اپنی طرف سے ان کا اضافہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کا بیان نہیں کیا کہ کون کون سے نام ہیں، لیکن حدیث کے بعد راویوں نے دیکھا، اپنی اجتہاد سے، ان کی کوشش سے انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں نام آتے ہیں، اور ان کی نظر میں جو نام ان کو سمجھ آئے، انہوں نے وہ سارے نام 99 ناموں سے اتنے جمع کر دیے اور کہا کہ یہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، آپ نے بیان نہیں کیے۔
آپ نے صرف یہ فرمایا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے جو ان ناموں کا ذکر کرے، اللہ کے ناموں میں سے جو 99 ناموں کا ذکر کرے، لیکن ناموں کی تعین آپ نے نہیں کی وہ کون سے ہیں۔ اور دوسری چیز، ان ناموں میں سے بعض ایسے نام ہیں کہ جن کو غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ نام نہیں بلکہ اللہ کی صرف صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی وہ صفت بیان کی ہے، اور بعض علماء نے یا بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کا نام ہے، اسی صفت سے اللہ کا نام بنا دیا۔ اور ہم نے سابقہ دروس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے کیا فارمولہ قاعدہ کلیا ہے کہ نام سے صفت لیں گے لیکن صفت سے نام نہیں بنے گا۔ اللہ کے ہر نام کے اندر صفت ہے، لیکن کسی اللہ کی صفت سے اللہ کا ہم نام نہیں بنائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ تو بعض ایسے اس میں نام ہیں کہ جو صرف اللہ کی صفت کے انداز سے قرآن میں ذکر آیا ہے، نام کے انداز سے ذکر نہیں ہوا، تو اس کو نام بنانا وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور اس لیے محقق علماء نے ان ناموں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ نام اللہ کے نام نہیں ہے، یہ نام اللہ کے نام نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف صفت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے بہت سے ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کی دلیل آپ کو جو حدیث پہلے ذکر کی تھی کہ آپ نے کیا فرمایا، کیا حدیث ہے، کس کو یاد ہے؟ کہ جو آدمی کسی مشکل مصیبت میں ہو اور یہ دعا پڑھتا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصی یدی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے 4 طرح کے ناموں کا ذکر کیا کہ میں ہر تیرے نام کے وسیلے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنا رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہو، کسی نبی رسول کو، کسی فرشتے کو، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام بھی کہ جس کا تو نے کسی کو علم نہیں دیا اور اس کا علم صرف تیرے پاس ہی ہے، کسی کو تو نے اس کا علم نہیں دیا۔ اس کا معنی کیا ہوا پھر کہ اگر ہم قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام آتے ہیں ان کو شمار کر بھی لیں تب بھی ان کے علاوہ اللہ کے ایسے نام ہیں جو اللہ کے صرف علم میں ہیں، جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی سابقہ کتابوں میں سابقہ انبیاء کو یا اللہ نے اپنی اور مخلوقات کو، کسی اور نبی رسول کو، کسی فرشتے کو نام سکھائے بتائے ہوں گے کہ جو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام وہی جانتا ہے کس قدر ہیں، لیکن ان کا کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام بہت سے ہیں، ان ناموں میں سے جو 99 ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے ہے داخل الجنہ۔ اور ذکر کرنے سے مراد بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہاں پر احصاء کے معنی، شمار کرنے کا معنی ان ناموں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، یعنی ذکر کرنے سے مراد یہ ان کو پڑھنا، ان کے معنی کو جاننا، ان پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان لانا اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو پتہ ہوگا کہ نام کیا ہے۔ ان پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے اندر جو صفت ہے اس کو ماننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے ناموں کے اوپر اس پر ایمان کے حوالے سے آتی ہیں۔ تو لازماتہ وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا معنی کہاں سے ہم کو ملا؟ وللہ، یہ جار مجرور ہے، یعنی کہ لام جو پہلے لگا ہے شروع میں اللہ کے لفظ سے، اس کو کہتے ہیں حرف جر، اور لفظ جلالہ اللہ جو ہے یہ مجرور ہے۔ عربی کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں آ جائے اس کا معنی ہے کہ جملہ خاص کیا جا رہا ہے، کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔
کہ اللہ کے سوا کسی اور کے اچھے اچھے نام نہیں ہیں جو اللہ کے ہیں، تو صرف اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، اور اسماء الحسنہ کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ اللہ کے نام اچھے ہیں، حسنہ ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ ہر وہ نام کہ جس کے اندر اچھائی کا پہلو نہیں ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم ذکر کر رہے تھے صاحب کا دروس میں لفظ خدا کا، لفظ خدا یا گاڈ یا اس طرح کے الفاظ کہ جس میں حسنہ کا وہ معنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نام حسنہ ہے، حسنہ جیسا بتایا ہم نے ہر لحاظ سے اس کے اندر اچھائی، اس کے صفت، اس کے معنی۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو، یعنی ان ناموں کا وسیلہ واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرو۔ یہ وسیلے کی جو جائز قسمیں ہیں، بلکہ مسنون چیزیں، صرف ناجائز، صرف نہ کہ صرف جائز بلکہ جو سنت ہے جن چیزوں کا وسیلہ لینا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اور قرآن کریم میں 10 آیات ہیں کہ جس میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کا حکم دیا گیا، یا اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی ہیں، اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 10 دعائیں جس میں اللہ کے نام لے کر جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، الحی والقیوم جو اللہ کے 2 نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ دے کر اس کے بعد تیسری چیز برحمتک، اللہ کی رحمت کا جو اس کی صفت ہے، تو اللہ کے ناموں اس کی رحمت کا وسیلہ واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا رہی، کس بات کی؟ استغیث، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، فریاد کرتا ہوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ واسطہ دے کر دعا کرنا سنت ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے انسان کو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان نام کو لینا چاہیے، اور دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہ جس طرح کی آپ کی دعا ہو، جو آپ سے اللہ تعالیٰ سے جو آپ چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی اسی طرح کے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور آپ کی جو حاجت ضرورت ہے اس کے معنی میں اللہ کا کوئی نام ہوگا۔ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کہیں گے؟ یا رحیم یا رحمان ارحمنی۔ آپ کو رزق چاہیے، مال چاہیے، یا رزاق یا وہاب ارزقنی۔ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کہ آپ کو مدد چاہیے، آپ کو مدد نصرت چاہیے، تو اللہ کا نام ہے اس طرح کا۔ ہاں، یا مغیث، اغیثنی، مغیث کا لفظ ہے، ناصر کا لفظ ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہیں، اس طرح کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا آپ کے جو حاجت ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ دیں۔ یعنی آپ کو چاہیے کیا؟ رحمت، کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، اور نام دو آپ یا قہار، اللہ کا نام ہے قہار، کوئی شک نہیں، لیکن جو رحمت آپ طلب کر رہے ہیں اس رحمت کے مناسب نہیں ہے نام۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیے پڑھ کر کہ آیتوں کے آخر میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، کبھی ایک نام ہے اور کبھی 2 نام بھی ہیں۔ ان ناموں کی اس آیت کے موضوع کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، جس طرح کی آیت ہے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کے آخر میں نام ہے۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ ماتا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے، اور اللہ کون ہے؟ اللہ عزیز حکیم ہے، بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔
کیونکہ یہاں پر چور کے اوپر حد قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ضرورت ہے، اس کے غلبے کی ضرورت ہے، جس کا اور اگر کوئی یہ کہہ دے یہاں پر کہ اللہ غفور الرحیم، پھر چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے نہیں تھا۔ اس لیے کسی نے آیت پڑھتے ہوئے آخر میں غفور الرحیم کہہ دیا تو کچھ سننے والے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر چور کے حوالے سے بھی غفور الرحیم ہوتا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے، اس کی عزت کی صفت، اس کے غلبے کی صفت، کہ جس صفت کی بنیاد پر اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی بات کر رہے تھے کہ ان ناموں سے دعا کرو اور دعا کی مناسبت سے ہی اللہ کا نام بھی لو، جو اللہ کا نام اس دعا کے مناسب ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور دور رہو، چھوڑ دو، ترک کر دو، کنارہ کشی کرو ان لوگوں سے یلحدون جو الحاد کرتے ہیں۔ الحد یلحد، الحاد کا لفظی معنی کیا ہے؟ کس چیز کا ٹیڑھا ہونا، اس کا سیدھا نہ ہونا، اسی سے لفظ لحد ہے۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر کی وہ جگہ جہاں پر مردے کو ڈالا جاتا ہے، اور وہ جگہ کہاں پر ہوتی ہے؟ قبر کھودنے کے بعد ایک سائیڈ پہ، آپ اوپر سے زمین میں قبر کھودتے ہیں سیدھی، اور پھر آخر میں لحد بناتے ہیں ایک سائیڈ پہ جہاں پر مردے کو ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس کو لحد بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سیدھی قبر کا جو حصہ ہے اس کے برابر نہیں، بلکہ اس سے ایک سائیڈ پہ ہے، ایک طرف ہے۔ اسی سے لفظ الحاد، لحد کے الحاد کے معنی کجروی، ٹیڑھا پن۔ والذین یلحدون فی اسمائی، وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، اور چھوڑو، ترک کر دو، دور رہو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن، کجروی کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تفسیریں دیکھیں نیچے۔ اس آیت کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحاد کا معنی شرک کیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں، جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اللہ کے ناموں میں شرک۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ مشرکین نے اللہ اسم الجلالہ سے اللات اور العزیز سے العزیٰ مشتق کیا تھا۔ یعنی ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے، ٹیڑھا پن کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام اپنے بتوں پر رکھ دینا، اپنے بتوں کو اللہ کے نام دے دینا۔ مشرکوں کا بت تھا عزا، کس سے؟ اللہ کے نام العزیز سے۔ ان کا نام تھا لات، اللہ کے نام اللہ سے، لفظ الجلال اللہ سے۔ تو بتوں کو اللہ کے نام دے دینا، اپنے معبودوں کو اللہ کے نام دے دینا، چاہے وہ اللہ کا وہی نام ہو، لفظ ہو، یا اس کا معنی ہو، چاہے وہ اسی لفظ سے ہو، جس طرح لفظ لات سے اللہ سے لفظ لات بنا دیا، لفظ عزیز سے عزا بنا دیا، یا اس کا معنی ہو۔ معنی کیسے؟ داتا کس کا معنی ہے؟ ہاں جی، الوہاب، داتا الوہاب، بہت دینے والا، اسی کا اردو معنی داتا۔ تو عربوں نے، جو عرب مشرک تھے، انہوں نے اللہ کے انہی ناموں کو عربی میں بنا دیا، ہمارے مشرکوں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ بات ایک ہی ہے، سمجھے نا؟ ہمارے مشرکوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، بس، اور کام کوئی نہیں کیا۔ جو کام کل کے مشرکوں عربوں کا تھا، وہی کام ان مشرکوں کا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد یہ بھی کہ اللہ کے نام اپنے بتوں پر رکھ دینا۔ اس طرح آمش کا قول ہے۔ آمش کون ہے؟ سلیمان ابن مہران العامش، یہ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے محدثین میں سے ہیں۔ تو آمش کا قول ہے کہ اسماء الہیہ میں الحاد کا مفہوم یہ ہے کہ ملحدین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اپنی طرف سے گھڑ کر بعض ایسے ناموں کا اضافہ کرتے کہ جو حقیقت میں اس کے نام نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر اللہ کا نام بنا دینا، یا اپنی زبانوں میں اللہ کے نام بنا دینا،
لفظ خدا کا، یہ بھی ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کا نام نہیں ہے، اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تین معنی جو آپ کو ان ابن عباس کی تفسیر میں اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں آتا ہے، لیکن علماء نے اللہ کے ناموں میں الحاد کی اور بھی کئی شکلیں بیان کی ہیں، تو ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں ابن عباس کا قول کہ اللہ کا نام بگاڑ کر اپنے کسی بت پر رکھ دینا، ایک تو یہ ہے، لفظ اللہ سے اللات بنا دیا، لفظ عزیز سے عزا بنا دیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف اولاد منسوب کر کے اس طرح بنا دینا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اللہ کی طرف کسی ایسی اللہ کی مخلوق کو منسوب کرنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ نصارہ نے کیا کہا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اللہ کے ناموں میں یہ بھی الحاد کہ اللہ کی طرف کسی اس کی مخلوق کو اس کا بیٹا بیٹی بنا کے منسوب کر دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیا ہے، ان کا انکار کر دینا، اللہ کے ناموں کا یا بعض ناموں کا انکار کر دینا کہ اللہ کا یہ نام ہے ہی نہیں، رحمان اللہ کا نام نہیں ہے، جس طرح ہم نے پڑھا پہلے کہ مشرکین عرب، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ کے ناموں کا سبھی کا یا بعض ناموں کا انکار کر دینا، یہ بھی اللہ کے ناموں میں کیا ہے، الحاد ہے۔ اسی طرح ناموں کا انکار تو نہ کرنا، لیکن ناموں کو ان کے معنی سے بدل دینا، جو اس کا معنی ہے اصل، اس سے بدل کر اس کا کوئی اور معنی دے دینا، اس کی تحریف کر دینا، اس کا معنی بدل دینا، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نام ثابت کر دینا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ فلاسفہ کے فلسفیوں کے ہاں اللہ کون ہے، اللہ کون ہے فلسفیوں کے ہاں، فلاسفہ کے ہاں، یہ نہیں کہ واقع اللہ ہے، قدرت ہے، یا عربی میں کہتے ہیں اللہ، کہ جو سبب ہے۔ کہنے کا مقصد اس طرح سے اللہ کے ایسے نام بنا دینا کہ جو نام اللہ نے نہیں رکھے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کا کوئی نام، یعنی کسی مخلوق کو وہی نام دے دینا جو اللہ کا نام ہے، اور سمجھنا کہ جو اللہ کی صفت ہے اس کے اندر وہی صفت ہے، جو اللہ کی صفت ہے اس کے اندر وہی صفت ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد۔ کہنے کا مقصد یہ مختلف شکل صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی، یا تو انکار کر دینا، یا ان کی تحریف کر دینا، یا اپنے معبودوں پر اللہ کے نام لگا دینا، یا اللہ کا اپنی طرف سے کوئی نام بنا دینا جو اللہ نے نام نہیں رکھا اپنا، اور یا پھر کسی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کی اولاد یا کوئی اس طرح کی نسبت کر کے اس کو منسوب کر دینا کسی مخلوق کو اللہ کی طرف، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی شکلیں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں بیان، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانے، ان کو سمجھے، ان کو پڑھے، اور ان کے معنی پر غور و فکر کرے، ان کے معنی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو تقاضا ہے۔ مسائل اس میں ہیں، اس باب سے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اثبات کا ذکر ملا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں جن کو ثابت کرنا چاہیے، اور ہم نے صاحب کا دروس میں، صاحب کا باب میں پڑھا تھا کہ اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں کیا قاعدہ کلیہ ہے، کیا فارمولہ ہے، کہ ہم ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعطیل کے، اور نہ تحریف کے، اور نہ تمثیل کے، اور نہ تکییف کے۔ چار چیزیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے ہر صفت اور ہر اسم پر ایمان لانا بغیر تعطیل کے۔ تعطیل کے معنی
عبد الشکور بھائی، تعطیل کے معنی کیا ہے؟ انکار کر دینا. ولا تحریف، ہاں تحریف کیا ہے محسن؟ ہاں بدل دینا، معنی بدل دینا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نام ہے، اللہ کی کوئی صفت ہے، اس کو اس کی حقیقت سے بدل دینا. ابھی ہم نے ذکر کیا تحریف کے معنی بدل دینا. ولا تمثیل، تمثیل کے معنی کیا ہے؟ اس کی مثال پیش کرنا، اس کی تشبیہ بیان کرنا، اس کی مثال پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسے ہے جس طرح کہ ہمارا چہرہ ہے. اللہ کی تمثیل بیان کرنا، اس کی تشبیہ بیان کرنا. اور چوتھی کیا ہے؟ ولا تکییف، تکییف کے معنی اس کی کیفیت بیان کرنا. کیفیت بیان کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس طرح سے برقرار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس طرح سے بلند ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا. جبکہ اللہ نے ہمیں اس کی کیفیت بیان نہیں کی، بتائی نہیں کس طرح سے ہے. تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام پر، ہر صفت پر ایمان لانا بغیر بدون تعطیل، بغیر تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل ولا تکییف. نہ اس کا انکار، نہ اس کی تحریف تبدیلی، اور نہ اس کی مثالیں بیان کرنا، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرنا کہ وہ کیسے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، ہم اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ نیز معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں. اور اس سے یہی معلوم ہوا کہ جو نام اللہ کا دیا جاتا ہے لیکن اس میں اچھا معنی نہیں ہے، وہ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا. آیت کریمہ میں اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. آیت مبارکہ میں یہ حکم بھی ہے کہ جو جہالا اور ملحدین، جاہل اور ملحد لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات کا انکار کریں، ان سے الگ تھلگ اور دور رہنا چاہیے اور ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں یا صفات کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تحریف کرتے ہیں، اس میں الحاد کرتے ہیں، ان سے دور رہا جائے، ان سے تعلق نہ رکھا جائے. اور دور ان سے کیوں رہا جائے؟ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو گے تو جو ان کی گمراہیاں ہیں وہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گے. سمجھے نا؟ اور اسی لیے علماء قدیم زمانوں سے لے کر بدتی لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے منع کرتے رہے ہیں. ہمارے بعض بھائی یہ فلاں کی تقریر بڑی اچھی ہے، باتیں بہت پائے کی کرتا ہے، ہاں جھوٹ بہت ٹھکانے کے بولتا ہے. سمجھے نا؟ پاؤں باندھ کر جھوٹ بولتا ہے. یہ کہیے کہ مزہ آتا ہے جھوٹ سن کر. علماء قدیم زمانوں سے لے کر ایسے بدتیوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے رہے ہیں، کیونکہ بدتی آدمی کے پاس بیٹھو گے تو یقینی طور پر اس کی بدعات آپ کو بھی ملیں گی، آپ تک پہنچیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو بدعات کی آپ کے دل میں کوئی برائی تھی، کوئی نفرت تھی، تو ختم ہوتی جائے گی، وہ بدتیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ان کے ساتھ آدمی چل پڑے گا. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے بھائیو، یہ نہ دیکھو کہ فلاں کی تقریر کیسی ہے، وہ بات کرنے کا اس کا انداز کیسا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کرتا کیا ہے، اس کا منہج عقیدہ کیا ہے. چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کیوں نہ بولتا ہو، لیکن قرآن و سنت کا منہج اس کا طریقہ ہو. ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے پاس بیٹھو اٹھو، اس سے کچھ سیکھو. بدتی شخص کتنا بھی فصیح ہو، بلیغ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی ادبی زبان کیوں نہ ہو، کہ جس کے الفاظ سن کر آدمی جھوم جاتا ہو، لیکن شیطان کے الفاظ سنو گے تو اس سے بھی زیادہ جھومو گے. گلوکاروں کے میوزک سن کر، ان کے گانے سن کر لوگ خوب جھومتے ہیں. اس لیے بدتیوں کی ایسی باتیں سن کر جھوم جانا کوئی بڑی باتیں نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے انسان کو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے بدتی لوگوں سے دور رہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو اٹھو. اگلا 5 نمبر فائدہ یا 5 نمبر مسئلہ،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے الحاد فی الاسماء کی تفسیر بھی واضح ہوئی۔ ابن عباس نے جو کہا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے، شرک ہے، یا اپنے بتوں کو اللہ کے نام دے دینا، بتوں کے نام اللہ کے ناموں پر رکھ دینا، یہ الحاد ہے۔ اور اعمش نے کیا فرمایا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اور کوئی نام اس طرح کے گھڑ دینا، اضافی نام بنا دینا، جو الحاد ہے۔ نیز اس تفصیل سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو عن قریب بدلہ ملے گا جو یہ عمل کرتے تھے۔ کیا بدلہ ملے گا؟ کام غلط کیا ہے تو بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ اسی کا ہوگا، سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی بات آ جانا بہت بڑی وعید ہے۔ اگرچہ اس لفظ کے اندر کوئی وعید سنائی نہیں گئی کہ وہ وعید کیا ہے، جہنم ہوگی، قبر کا عذاب ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما دیتا ہے، دھمکی دے دیتا ہے کسی کو کہ ان کو عن قریب بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، ان کو سزا ملے گی جو کرتے تھے، تو اللہ کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی سزا ہے وہ ایسی ہے کہ جو کسی کی سزا نہ ہو، جیسی پکڑ کسی کی پکڑ نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مسئلہ نمبر 4 میں معارضہ، ہاں، ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے لکھا ہے مؤلف نے کہ جو بدتی اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے والے، ان سے معارضہ کے معنی، ہاں، یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثہ، ان کے ٹکراؤ میں آنا، سمجھے نا؟ معارضہ ہوتا ہے کسی سے تعارض کرنا، یعنی ان کے ساتھ اس کے باتوں پر اعتراض کرنا، اس سے ٹکراؤ لینا، ایسی چیزیں کرنا۔ لیکن جہاں تک بتانا سمجھانا ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور لوگوں کو بھی ان کی بدعات سے متنبہ کریں، لوگوں کو بھی ان کی بدعات سے متنبہ کریں۔ اور اگر کوئی مسلمان حکمران ہے تو معارضہ نہیں کرے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ کام کرے گا جو عمر فاروق کیا کرتے تھے۔ وہ صبح عراقی ایک بدتی تھا جو لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرتا، بدعتیں پھیلاتا۔ عمر فاروق نے اس کو بلایا اور خوب پٹائی کی، پٹائی کر کے جب مرنے کے قریب ہو گیا تو جیل میں ڈال دیا۔ جب چند دن کے بعد تھوڑی اس کی حالت بہتر ہوئی، پھر اس کو نکال کر پھر خوب پٹائی کی۔ تو جب 2-4 بار اس کے ساتھ اس طرح کیا تو کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، اگر تو آپ میرے شیطان کو اڑانا چاہتے تو اڑ گیا ہے، میرا شیطان اب اڑ گیا، نکل گیا ہے، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو۔ تو عمر فاروق نے پھر اس کو مدینہ سے نکالا اور جہاں پر بھیجا وہاں کے گورنر کو لکھ دیا کہ یہ بدتی آدمی ہے، یہاں پر اس طرح کے کام کرتا تھا، اس پر نظر رکھو کہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے۔ کہنے کا مقصد ہے ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب عمر فاروق جیسے ہوں۔ اگلا باب بھی لے لیں، چھوٹا سا ہے تاکہ اس کو بھی ہم ساتھ لے لیں۔ باب نمبر 52، السلام علی اللہ کہنے کی ممانت۔ السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، یہ کہنے کی ممانت، یعنی یہ کہنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ممانت ہونے کا معنی کہ وہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو۔ سلام کا معنی کیا بھائیو؟ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ سلامت رہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اس کا معنی کہ اللہ سلامت رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ دعا بذات خود، یہ لفظ بذات خود اس بات کا معنی دیتا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ جس نقصان سے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ اور بچائے گا کون پھر اللہ تعالیٰ کو؟ یہی بات ہے کہ
کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سلامت رہے، کون سلامت رکھے گا اس کو؟ آپ میرے لیے دعا کرتے ہو، میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مجھ کو، آپ کو، سبھی کو سلامتی کی ضرورت ہے، طرح طرح کی مشکلات کا ہم کو سامنا ہے، طرح طرح کی ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، سلامتی کی ضرورت ہے، اور سلامت رکھنے والا اللہ ہے ہم کو۔ ایک اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ خود سلامت رہے، ہاں اس کو کون سلامت رکھے گا؟ تو حقیقت میں اس دعا کے اندر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نقص کا، اللہ کے اندر عیب ہونے کی اس کا معنی ہے۔ اس لیے اس کو کتاب التوحید میں لایا گیا ہے، کیونکہ توحید ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نقص کمزوری سے پاک ہو، کہ جہاں بھی اللہ کی کمزوری، کوئی نقص، کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہو، وہ توحید کے منافی ہے۔ اس لیے مؤلف اس باب کو یہاں پر لایا ہے کہ تاکہ ایسی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے، اگرچہ تمہارا مقصد تو نہیں ہے اس کو کہنے کا اللہ تعالیٰ کے اندر کمزوری ہے، لیکن اس کا معنی یہ آتا ہے، اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو چنانچہ جو سلام کا لفظ ہے عربی کے اندر السلام، اس کے کی معنی ہے؟ ایک تو سلام کا معنی آتا ہے کسی کو ملتے ہوئے اس کو ریگارڈ کے طور پر اس کے استقبال کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کہنا، جس طرح کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر بھی دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ تو ایک تو سلام کے معنی اس یعنی کہ یا سلام علی فلان کے فلان پر سلامتی ہو، اور دوسرا معنی اس کے اندر جو ہر قسم کے نقص کے کمزوری سے اس سے پاک ہونے کا معنی، سلام کے معنی ہر طرح کے نقص کمزوری سے پاک ہونے کا معنی۔ اور تیسرا السلام بذات خود اللہ کا نام ہے، بذات خود اللہ کا نام ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کہتے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، کہتے کہ ہم یہ تحیات میں بیٹھ کر یہ کہتے السلام علی اللہ من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، السلام علی فلان و فلان، فلاں فلاں پر سلام ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، لا تقولوا، یہ نہ کہو السلام علی اللہ، یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، فإن اللہ هو السلام، کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہی سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی سلام ہے، اللہ کا نام ہی السلام ہے۔ تو کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ پر سلام ہو؟ اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے، اللہ خود ہی السلام ہے، یعنی سلامتی والا ہے اور سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ تو کیسے تم اس اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ پر سلام ہو، یعنی اللہ کے لیے سلامتی ہو؟ تو جسے ہم نے عرض کیا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے نقص کا پہلو آتا ہے، کمزوری کا پہلو آتا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہنا السلام علی اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اتحیات کے بجائے ان کو وہ اتحیات سکھایا جو ہم پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، کیا معنی؟ التحیات کے معنی تمام قولی عبادتیں، جو میں بات کہتا ہوں جس میں عبادت کا پہلو ہو، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، صلوات کیا ہے؟ تمام بدنی عبادتیں، عملی عبادتیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ کون ان کا حقدار ہے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ہاں، ان عبادتوں کا حقدار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری دعاؤں کا حقدار وہ ہے، اسی سے ساری دعا ہونی چاہیے۔ ہر پاکیزہ بات کا حقدار وہ ہے، پاکیزہ باتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ہر پاکیزہ عمل اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے، یہ نہیں کہ خود اللہ ہی کے اوپر سلامتی کی دعا کر دو، اللہ ہی کے لیے سلامتی کی دعا کر دو کہ اللہ پر سلامتی ہو، یہ چیز نہیں۔ تو آپ نے پھر ان کو جو یہ صحابہ یہ تحیات پڑھتے ہیں اس کی بجائے ان کو یہ فرمایا کہ تم یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد
السلام علیکہ ایھا النبی. دیکھیے جس کو سلامتی کی ضرورت ہے کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ کو سلامتی کی ضرورت ہے، جب تک آپ زندہ تھے اس وقت بھی سلامتی کی ضرورت تھی کہ آپ کو دشمنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آفتوں سے محفوظ رکھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو سلامتی کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ آپ کے جسد مبارک کو بھی، سمجھے نا، آپ کے جسد مبارک کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے کہ کوئی دشمن اس تک نہ پہنچ پائے، کہ جو مختلف زمانوں میں دشمنوں کی سازشیں کوششیں رہی ہیں پہنچنے کی. اور آپ کے دین کی حفاظت، آپ کے دین کی سلامتی، آپ کی سنت کی سلامتی، جو اصل آپ کا مقصد ہے. تو اس لیے جہاں پر جس کو سلامتی کی ضرورت تھی اس کے لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلامتی ہو تم پر اللہ کی طرف سے اے نبی علیہ السلام. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے سبھی نیک بندوں پر ہو. ہاں یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سلامتی کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں اس کا. تو اس لیے السلام علی اللہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک طرح کا نقص کمزوری کا پہلو آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تم اللہ پر یہ نہ کہو کہ السلام علی اللہ، یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو.